انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے، سچائی سے پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے۔ ہم زندہ رہو رزق کا پیمان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ سینے سے ہر ایک نقش قدورات کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد پھر اجڑا ہوا کاشان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سب مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ دشمن سے تیرے کوئی بھی پیمان کریں گے، جینے کے لیے موت کا سامان کریں گے، رسوائی ملت پہ چراغاں کریں گے، ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ پیغام پہ سکون راحت جالے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جوان لے کے اٹھے ہیں، ہم جذبہ تعبیر جہاں لے کے اٹھے ہیں، سنگینی یہ حالات کی پرواہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ
Maria Fatima. I sandal is second saffron. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Izzat, Asatidh Ikram, اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریب کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم سامعین، جو محمد مصطفیٰ کی حیات کو ہم کائنات بنا لے وہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ صدر علی وقار، آج سے 1400 سال پہلے اگر میں خود کو ماضی کے جھوکوں میں لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، اگلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے کہ اچانک وہ ہستی آ گئی جن کا روز اول سے انتظار تھا۔ انہوں نے دنیا کو کیسا نظام عطا کیا، ایک ایسا نظام عطا کیا کہ اس پر عمل کر کے پوری دنیا ہم کا گہوارہ بن گئی، ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتے ہوئے کو سہارا ملا، فقیروں کو بادشاہ بنا دیا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نظام حیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نگاہ عشق مستی پہ وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی پہ وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Rehan. My name is Mohammad Zubair. I study in second saffron. Hadith number 11. إذا سألت فاستعذ بالله. ترجمہ، تمہیں جو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو۔
यशका जमजम मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख के हैरान रह गए, दुश्मन भी ये देख के हैरान रह गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जनाबे सदर मुअज़्ज़मा सादर इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का मौज़ू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। आप ही वो अज़ीम रहनुमा है जिसके चेहरे को वद्दुहा कहा गया, जिसके जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नशरा कहा गया, जिसकी तारीफ में वरफ़अना ज़िक्रा कहा गया और इस वजूद को रहमतुल आलमीन कहा गया। उसका तकाज़ा है, कुछ नफ्स उसकी इज़्ज़त है। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का बयान करने लगूँगी ये दिन खत्म हो जाएगा। अब मैं अपने बिखरे हुए लफ्ज़ों को समेटते हुए अपनी तकरीर का इंतज़ाम करती हूँ। वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर, वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर, सलीका हमें ज़िंदगी का सिखाकर, सलीका हमें ज़िंदगी का सिखाकर, जो थे दरमियान इन भूतों को हटाकर, जो थे दरमियान इन भूतों को हटाकर, खुदाई को सजदा कराना नबी का, खुदाई को सजदा कराना नबी का, ज़मीन नबी की ज़माना नबी का, ज़मीन नबी की ज़माना नबी का, सारी खुदाई खजाना नबी का, सारी खुदाई खजाना नबी का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इसके बाद आगे
ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سید نیران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ My name is Syed Niran from Standard 4-1. نماز کا بیان ہر مسلمان تعلیم مرد و عورت پر جب تک اس کے ہوش و آواز درست ہو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر ہاتھ کے اشارے سے پڑھے۔ ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو جس طرح ممکن ہو اس طرح پڑھے۔ اگر پڑھنے سے وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے۔ غرض یہ کہ ہوش و آواز کی حالت میں کسی کے لیے کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Syed Abdul from Standard 4-1. فضل جلسہ اور قابل احترام استاد، آج میں اپنے سامنے نماز کی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 2، باوضو ہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کپڑا، بدن اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو۔ اگر ناپاک جگہ پر نماز پڑھی جائے یا کپڑا یا بدن ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہو۔ نمبر 5، سطح چھپا ہو، یعنی مرد کے لیے کم از کم ناک سے لے کر گھٹنوں تک سطح چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہو۔ اگر نمازی کا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 7، نماز کی نیت کی ہو۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ یہ ہے نماز کی شرطیں۔ ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد ہی ہماری نماز درست ہوگی۔ ان شرطوں میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئی تو نماز درست نہیں ہوتی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس پروگرام کی آخری کڑی میں ظفر احمد خان 3rd وائٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Zafar Ahmad Khan. I am studying in 3rd white. صدر جلسہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امید کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ سے 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ہے، اس کا نام جبل نور ہے۔ اس پہاڑی میں ایک غار ہے۔ نبی ہونے سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے نظام میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا جو پیغام ہے وہ سناتے تھے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کبھی اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العصر کی پانچویں آیت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تمام انسانوں کو اسلام کی دعوت دے اور اللہ کا پیغام سنائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں پیش کی، بہت سی نعتیں سنی، بہت سی تقاریر
تقاریر پیش کی اور بہت سی تقاریر سنی. اس پورے پروگرام میں ہمیں جو چیز سمجھنا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان. اللہ کے رسول کی ذات پر ہمیں پختہ ایمان رکھنا ہے. آپ ہی کو رسول جاننا ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ کے ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے. اب اس پروگرام کی آخری کڑی اور ہمارے ادارے کے روح رواں محمد فاضل صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارت کے خلاف فرمائیں. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت کا پروگرام آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو ہے فائدے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور جو چیزیں یہاں بتائی گئی، اب آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تھوڑے بے چین کی ہو گئے. الحمدللہ آپ اس سیرت کے پروگرام کے تحت اللہ کے رسول کی سیرت ہماری زندگیوں میں لے کے لائیں انشاءاللہ. اللہ خوب آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. اس کے بعد میں ہمارے ساتھی محمد جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی جلسے کے صدر محترم محمد فاضل صاحب اور صدر مدرس ایوب سر، عبدالصابر سر، صدر معلمہ محترمہ فرید علی صاحبہ، آج جو سیرت النبی ہمارا جو جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ آپ طلبہ طالبات نے بہت اچھے سے اس کو انجام دیا. نعت پاک پڑھی، تقاریریں ہوئی، کچھ ایکشن کے ساتھ نہ ہو کے ماشاءاللہ ہوئی، بہت اچھے سے ہوا. ہم کو اللہ نے ایمان والا بنایا. ہمارا ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، میسنجر ہے. ہم کو ان کی جو سنتیں ہیں، ان کے طریقے ہیں، ہم کو زندگی میں اپنانا ہے، پریکٹیکلی کرنا ہے، عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ہاں، تو ہم نے آج جو پروگرام ہوا ہے، میں صدر مدرس کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے ختم ہوا. اللہ ہمیں سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہاں بیٹا، میں جو پڑھا رہا ہوں آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ پورا پروگرام ختم ہوگا. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اب میں جس کلاس کے بارے میں